جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اس رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ایک اور دن ماہ رمضان کا استقبال کر کے ہم آج پھر ایک دوسرے سیشن کے لیے جو ہمارا ہر روز اسپیشل لیکچر سیریز کا چل رہا ہے اس کے لیے ہم اکٹھے جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پھر ناروے سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ قبل کہ میں ان کو دعوت دوں، میں ہمارے انجمن کے ذاکر اسرار علی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ جیو۔ زاہد و عابد کو جزا ملتی ہے، زاہد و عابد کو جزا ملتی ہے اور منافق کو سرعام سزا ملتی ہے۔ مجلس شبیر میں امید کا کاسا لے کر جو بھی آئے اسے زہرا کی دعا ملتی ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ جناب۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ پاک بی بی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دی شان ایک دو شعر کسی دے پڑھنا چاہنا ہے۔ سارے صاحبان دی اجازت؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ جناب۔ صلوات سارے حضرات مل کے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سر تمہارے لیے ماشاءاللہ ذاکر جیو، جزاک اللہ، کیا بات۔ تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سر تمہارے لیے ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے۔ جیو 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 اسرار۔ تلاوت فرماؤ سارے حضرات مل کے۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ آؤ تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی۔ ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کہ جبریل جن کے
قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کوثر تمہارے لیے ہے مل کے صلوات پڑھو محمد والے محمد اللہم اللهم صل على آلِ محمد وعلى محمد. ایک قبلہ مولانا اعجاز صاحب دی نظر ایک خصوصاً شعر بسم الله. پاک قبلہ دی صحت سلامتی کرن الہی امین. ہاں بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا یہ فردوس کوثر تمہارے لیے ہیں تو حسن حیا ہے تو نور ردا ہے تو حسن حیا ہے تو نور ردا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے واہ واہ تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے سبحان حیا کے ردا کے وفا کے ثنا کے ماشاء اللہ جی ردا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے اللہ سبحان اللہ سبحان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو جیو ذاکر صاحب او تیری شان زہرا یہ فردوس کوثر تمہارے لیے تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے صلوات پڑھو سارے حضرات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے نہایت ہی خوبصورت آواز میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی دے رہے تھے ذاکر اہل بیت اسرار علی ماشاءاللہ خدا مزید ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے الہی امین. اب ہم اپنے ساتھ پھر حجت الاسلام والمسلمین مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب ہیں ناروے سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے دوبارہ ہمارے لیے وقت نکالا ہے اور اپنے خوبصورت انداز میں اور خوبصورت بیان اور خوبصورت ذکر محمد و آل محمد میں آئیں گے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایت ہی قابل احترام مولانا اعجاز حسین آشنا صاحب سے کہ وہ آئیں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات اللهم محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری علی کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری محمد و آل محمد مل کے صلوات پڑھو سارے حضرات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ میری آواز سب کو صحیح جگہ پہنچ رہی ہے جی جی بسم اللہ اللہ قبلہ ماشاءاللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن
ولی الحجت ابن القصص صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولی اللہ فدا سبحان اللہ قائدا وناصرا سبحان اللہ سبحان اللہ دلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك ماشاء اللہ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظي سره مبلغ رسالات أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلى على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى ومنار التقى حبل المتين وصراط المستقيم سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آل إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلی العظیم. بارگاہ خدائے حسین سے طالب دعا ہوں کہ پروردگار جتنے بھی روزہ دار ہیں پروردگار مومنین اور مومنات جو حاجات رکھتے ہیں پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. الہی امین سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. الہی امین پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. الہی امین اور الہ اب ظلم اور برداشت نہیں ہوتا. منجی عالم بشریت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین. مولا کے جلد ظہور کے لیے یوسف زہرا کی صحت و سلامتی کے لیے اپنی توفیقات خیر کے لیے مل جل کے ایک مرتبہ صلوات بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عجل فرجهم. آئمہ معصومین علیہم السلام وہ ہستیاں ہیں کہ پروردگار عالم میری آواز کو جی بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. پروردگار عالم نے بشریت کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیے اور آئمہ معصومین علیہم السلام ہادیان بشر تھے اور ایک ہادی پردے غیب میں ہے کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. سبحان اللہ. وہ امام زمان علیہ السلام جن کے بارے میں دعائے عدلہ میں ہے کہ مولا امام زمان علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بیمنہ رزق الورا، مجھ مہدی کے صدقے میں اللہ سب کو رزق دے رہا ہے.
وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور مجھ مہدی کے صدقے میں نظام کائنات چل رہا ہے اور یہ زمین و آسمان دائم و قائم ہے۔ سبحان اللہ، جیو کائنات میں ذرہ ذرہ ذکر خدا کرتا ہے، جس طرح کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، روئے زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہے ذرہ ذرہ ذکر خدا کرتا ہے، اور خدا خود ذکر محمد وآل محمد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قبلہ صاحب، جیو اور خدا خود ذکر محمد والے محمد کرتا ہے۔ گرچہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قل هو اللہ احد، وہ جس کی ذات واحد ہے، جس کی ذات احد ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی ذات کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وحدہ لا شریک ہونے کے باوجود خدا خود کہہ رہا ہے کہ تین چیزوں میں میں اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، وحدہ لا شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تین چیزوں میں اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوں۔ نمبر ایک، میں محمد وآل محمد پہ درود بھیجتا ہوں، تم بھی محمد وآل محمد پہ درود بھیجو۔ سبحان اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں بھی درود بھیج رہا ہوں، تم بھی محمد وآل محمد پر درود بھیجو۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، جس چیز میں اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوں، اس کا جواب بھی قرآن میں ہے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم بھی انتظار کرو، میں بھی۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ نمبر تین، اگر آپ کو مباہلہ یاد ہو، تم بھی جھوٹوں پہ لعنت بھیجو، میں بھی جھوٹ پہ لعنت بھیجو۔ کیا کہنے، سلامت رہے۔ تو یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہے۔ اچھا، پہلے اس کے بارے میں بطور مقدمہ آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کروں، اس کے بعد پھر آج کے عنوان سے جو ہے جس مناسبت سے اس مجلس کا اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی سماعت۔ بسم اللہ۔ وہ ذکر، جس ذکر کے بارے میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم بھی ذکر کرو، میں بھی ذکر کر رہا ہوں، وہ ذکر ہے ذکر صلوات، ذکر صلوات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ عشرہ رحمت ہیں، تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ من صلی علی مر صلی اللہ علیہ عشرہ، جو بھی محمد وآل محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ ملائکہ کے ساتھ اس شخص پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان روایات اور احادیث کو اگر دید طلبگی سے اگر ان کو کچھ کھول کے دیکھیں، ہم جب درود بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پر تو اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ ہم جب محمد وآل محمد پر درود بھیجتے ہیں تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس درود کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آقائے دولابی بہت بڑے عرفاء میں سے تھے، بسم اللہ، علم حقوق میں بہت زیادہ مشہور معروف شخصیت، کچھ سال پہلے ان کی رحلت ہوئی۔ آقائے دولابی بڑے عرفاء میں سے تھے، آیت اللہ بہاؤدینی کے ساتھ بہت اچھے مراتب تھے ان کے، آیت اللہ کشمیری کے ساتھ اسی طرح۔ اور آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں، آقائے فرح ذات بہت بڑے عرفاء میں سے انہی کے شاگردوں میں سے، آقائے دولابی کے شاگردوں میں سے۔ وہ فرماتے تھے کہ درود کی مثال اس پینسل کی طرح ہے کہ جس کے ساتھ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، مٹا بھی سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یعنی بچپن میں جب ہم اسکول میں پینسل استعمال کرتے تھے اور اب بھی جب استعمال کرتے ہیں تو ایک سائڈ سے ہم لکھتے ہیں، دوسری طرف سے ربڑ کے ساتھ ہم مٹا بھی سکتے ہیں۔ تو درود کی مثال جو ہے وہ اس پینسل کی طرح ہے، ایک طرف سے ہمیں ثواب مل رہا ہوتا ہے، دوسری طرف سے ہماری کوشش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، اللہ محمد وآل محمد محمد۔ یہ ہمارے درود بھیجنے کا اثر ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ جو بھی محمد وآل محمد پر درود بھیجے، میں ملائکہ کے ساتھ 10 مرتبہ اس پہ درود بھیجتا ہوں، تو اللہ کے درود کا کیا اثر ہے؟
اس کا جواب جو ہے خود قرآن میں ہے، هو الذی یصلی علیکم وملائکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ جب بھی کوئی محمد وآل محمد پر درود بھیجتا ہے، اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ جب اس شخص کے درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے درود کا اثر یہ ہے کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اگر کوئی گناہوں میں غرق ہو چکا ہو تو اللہ اس درود کے صدقے میں نور کی وادی کی طرف اس شخص کو ہدایت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ ماشاء کے اللہ۔ درود کا اثر ہے۔ اچھا، ایک مقدمہ تھا، عشرۂ رحمت ہے، تو بہترین ذکر، سب سے با اثر اور سب سے مختصر ترین ذکر صلوات ہیں۔ ماشاء اللہ، عشرۂ رحمت میں جو ہے اس ذکر سے آپ لوگ غافل نہ رہیں، پروردگار آپ کے صدقے میں مجھ گنہگار، مجھ حقیر کو بھی توفیق دے کہ میں اس ذکر سے غافل نہ رہوں۔ اللہ آمین۔ جس ہستی اور جس شخصیت کے مناسبت سے آج کے پروگرام، آج کی مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس شخصیت کی عظمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ حضرات، تاریخ میں جو ہے کچھ خواتین کو ان کی عظمتوں کی وجہ سے، ان کے مقام اور ان کی بلندی کی وجہ سے، تاریخ کے اوراق ان کے اوصاف اور ان کی عظمتوں کی وجہ سے منور و مزین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں، ان خواتین میں مریم بنت عمران ہے، حضرت حوا ہے، آسیہ ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان ہستیوں میں ایک ہستی ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ کسی بھی شخصیت کو اگر پہچاننا ہو، کسی بھی شخصیت کی گفتار کو اگر سمجھنا ہو، کسی بھی شخصیت کے کردار کو اگر سمجھنا ہو، تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نسب کس سے ملتا ہے، اس کا گھرانہ کیسا ہے۔ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ ہمسر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فخر انبیاء ہیں، اور بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیوی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے میں جن میں 3 ایسی خصوصیات تھی کہ جس کے بارے میں روایات میں ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ 3 ایسی خصوصیات حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں۔ نمبر 1، کانت من احسن النساء جمالا، یہ پہلی خصوصیت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں۔ کانت من احسن النساء جمالا، خوبصورتی کے لحاظ سے اس دور میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جمال و خوبصورتی کے لحاظ سے یک و یکتا تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نمبر 2، وَأَكْمَلَهُنَّ عَقْلًا، ہوشیاری اور زیرکی کے لحاظ سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا بہت نایاب تھی، ہوشیار، زرنگ بہت تھی، زیرک بہت تھی، یہ دوسری خصوصیت۔ نمبر 3، وَأَتَمَّهُنَّ رِعَاءً، اور مدیریت کے حساب سے، ایڈمنسٹریشن کے حساب سے سب کچھ جانتی تھی کہ کس کو کہاں پہ لگانا ہے، کس سے کیا کام کروانا ہے، اس لحاظ سے جسے کہتے ہیں مدیریت کے حساب سے یک و یکتا تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ 3 خصوصیات ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں کہ جو مخصوص ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے۔ آئیے ذرا قرآن کی طرف ذرا مختصر رجوع کرتے ہیں۔ قرآن میں بعض ایسی آیات ہیں کہ جو مخصوص آیتیں کہلاتی ہے، جس میں خصوصیت پائی جاتی ہے، بعض ایسی آیات ہے کہ جس میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ خصوصیت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں سورہ احزاب کی 33ویں آیت، 33واں سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت خصوصیت رکھتی ہے صرف اور صرف پنجتن پاک علیہم السلام کے لیے۔ بے شک، بے شک۔ اور کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں عمومیت پائی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بے شک۔ ان آیات میں عمومیت پائی جاتی ہے۔ آئیے قرآن کی طرف ذرا رجوع کرتے ہیں کہ کچھ ایسی آیتیں ہیں کہ جس میں
کہ جس میں صرف اور صرف خصوصیت ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں. ایک مرتبہ آپ مل کے صلوات دیجیے محمد والے. اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد. اللہ کی بلا ماشاء اللہ. پہلی آیت سورہ والضحیٰ. بسم اللہ. دیکھیے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کیا ہے. سورہ والضحیٰ کو ذرا اٹھا کر دیکھیں. اللہ سبحان اللہ. یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جس اس وقت کو یاد کرو جب تو تنگ دست تھا اور ہم نے مال خدیجہ سے تمہیں غنی کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مال خدیجہ سے تمہیں غنی کر دیا. فخر رازی لکھتے ہیں فاغناہ بمال خدیجہ، فاغناہ بمال خدیجہ. یہ فخر رازی کا جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مال خدیجہ سے پروردگار عالم نے غنی کر دیا. اور ابو طالب نے پرورش کا اہتمام کیا. ابو طالب نے پرورش کا اہتمام کیا. ایک احسان احسان خدیجہ ہے. تو قرآن کا ایک قاعدہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیا جاتا؟ اگر خدیجہ نے اپنے مال سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو اس احسان کے بدلے میں خدیجہ کو حضرت زہرا جیسی ہستی ملی ہے. اور ابو طالب کی تربیت کے بدلے میں پروردگار عالم نے مصطفیٰ کو علی جیسے بھائی سے نوازا. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. ماشاء اللہ. سلیمان نعرہ حیدری. علی ماشاء اللہ کی بلا ماشاء اللہ. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک عائلا فاغنی ووجدک عائلا فاغنی. اور فخر رازی کہتے ہیں کہ ہم نے کہ کیا کہ فاغناہ بمال خدیجہ، کہ مال خدیجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے غنی کر دی. یہ پہلی آیت. دوسری آیت سورہ اعراف آیت نمبر 74 سے 24. والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ عین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ جو بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ایسی زوجہ ملے اور اس زوجہ سے ایسی ذریت ملے جو ہماری آنکھوں کے نور بن جائے اور متقین کے امام بن جائے. تو یہاں پہ مفسرین بیان فرماتے ہیں، صاحب شواہد التنزیل یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ازواج سے مراد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ذرا سماعت فرمائیے. یہاں پہ ازواج سے مراد جو ہے زوجنا سے مراد یہاں پہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ ہے، اور ذریتنا سے مراد حسن و حسین علیہم السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور تھے. اور یہاں للمتقین امام سے مراد امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رکھے مولا سلامت رکھیں آپ. مزید انشاءاللہ بلند فرمائے. یہ دوسری آیت جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے تعویل کرتے ہیں. بسم اللہ. نمبر 3 تیسری آیت ہے السابقون السابقون اولئک المقربون. ایک قاعدہ پروردگار عالم نے قرآن میں رکھ دیا ہے کہ جو سبقت لینے والے ہیں ان کا مقام سب سے بلند ہے، جو سب سے پہلے آنے والے ہیں ان کی عظمت بلند ہے، ان کا مقام بلند ہے، ان کی منزلت بلند ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لے آنے والی حضرت خدیجہ سلام اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. سب سے پہلے رسول کی اقتداء میں جماعت کی شکل میں نماز پڑھنے والی خواتین میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. آپ کی عظمت بلند تر صلوات. سب سے پہلے عورتوں میں اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے. قرآن میں پروردگار عالم نے ایک قاعدہ رکھا ہے. اب اگر اس کے باوجود کوئی احتجاج کرے کہ ام المؤمنین کوئی اور ہے تو قرآن کی اس آیت کو رکھیں. فرمائے کہ خدا نے قاعدہ رکھا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات.
خدا نے ایک قاعدہ رکھ دیا ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سبقت لینے والے تھے، اور خدا نے قاعدہ رکھا کہ ان کا مقام کچھ اور ہے، ان کی بلندی کچھ اور ہے، بے ان کی شک۔ منزلت کچھ اور ہے۔ یہ تیسری آیت جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے۔ نمبر 4 سورہ حدید آیت نمبر 10، یہ بہت سی خاص آیت ہے، آپ کی سماعتوں میں طلبگار رہوں گا، ذرا آپ سنیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، خدا یہ بیان فرماتے ہیں، اے میرے رسول ان سے کہو کہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے، مال کے ذریعے سے، آبرو کے ذریعے سے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ اولئک اعظم درجہ، خدا فرما رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے میرے حبیب پر، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان سے اور فتح مکہ کے بعد جو اسلام لے کے آئے ہیں، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، جو فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے، چاہے وہ جہاد بالمال ہو، چاہے وہ جہاد بالجان ہو، ان کا مقام کچھ اور ہے، مگر فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد بالمال کیا ہے، ان کا مقام کچھ اور ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سہارا بنتی ہے کہ جس وقت جہالت عروج پر تھی، جب اسلام پھیلا نہیں تھا، یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ ابن تیمیہ جو وہابیت کی بنیاد رکھنے والوں میں سے ایک ہیں، وہابیت کا پرچار کرنے والوں میں سے ایک ہیں، وہ بھی اس مقام پر آ کر یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت شادی کرتی ہے جس وقت اسلام نہیں پہلا تھا، اس وقت، اور اس وقت سے حضرت خدیجہ وجود محمد میں نبوت کا نور دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بہت بے شک، بے شک۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ حضرت خدیجہ وجود مبارک سرکار دو جہاں میں نبوت کا اور رسالت کا نور دیکھ رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ معرفت خدیجہ، یہ بسم اللہ۔ خدیجہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جہالت عروج پر تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ، اس وقت کی بات ہے کہ سب نے رسول خدا کو جھٹلا دیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ اس وجہ سے پروردگار عالم سورہ حدید میں آیت نمبر 10 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے میرے حبیب پر اپنی جان، اپنے مال کو قربان کر دیا ہے، ان کی بلندی کچھ اور ہے۔ کچھ اور ہے، بے شک، بے شک۔ فتح مکہ کے بعد اس وقت خواتین کی لائن لگ گئی تھی کہ کاش رسول ہم سے شادی کریے۔ فتح مکہ کی بات ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے۔ بسم اللہ۔ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ان بیویوں کا مقام کچھ اور ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب اسلام، جب سارا اختیار رسول خدا کے ہاتھوں میں تھا، اس وقت لائن لگ جانا اس میں کوئی اتنا معیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں کچھ پروردگار آپ کی معرفت کو سلامت رکھیں۔ کیا کہنے، فتح مکہ سے پہلے لوگ جٹلاتے تھے، فتح مکہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اس پانی کو بطور تبرک اٹھاتے تھے لوگ۔ سبحان اللہ۔ خواتین خود آ کر تقاضا کرتی تھی کہ کاش ہماری بھی شادی ہو جائے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔
مگر فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنے مال سے رسول خدا کو غنی کر دیا، جنہوں نے اپنی معرفت سے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسی لیے تو یہ آیت چلا چلا کے بتا رہی ہے کہ یاد رکھو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان کی منزلت، ان کی بلندی پروردگار عالم کی نظر میں کچھ اور ہے بے شک بے بے شک شک بے شک. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى وعلى محمد وعجل فرجه. یہ بہار الانوار کی ایک روایت ہے، باخدا حضرت خدیجہ بہت مظلومہ ہیں، بے شک مورخین نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں. یہاں پہ میں مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی کا ایک جملہ یہاں پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں جب وہ گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ انہوں نے کہا تھا. آغا فرماتے تھے کہ ام المومنین بننا الگ مسئلہ ہے، ام المومنین رہنا آخر یہ الگ. کیا بات ام المؤمنین رہنا. اللہ اکبر. ام المومنین بننا یہ ایک الگ بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. ام المومنین رہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. ماشاءاللہ. ام المومنین رہنا آخر تک جو ہے یہ بہت سی یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مورخین نے بڑی بڑی کوششیں کی کہ حقیقی ام المومنین کی حقیقت کو چھپا دے، حقیقی ام المومنین کے فضائل کو چھپا دے، لیکن پروردگار عالم جو ہے روایت میں بہار الانوار میں کہ ہر دن پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ خدیجہ کون ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہنے. یہ بہار کی روایت ہے اور مستند روایت ہے بہار الانوار میں. اچھا آئیے میں ذرا کچھ اوصاف بیوی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام. بسم اللہ. سب سے پہلی صفت جو ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اب قرآن سے ہٹ کے ذرا اب روایات اور کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ. سب سے پہلی صفت ایثار ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ. صفت ایثار ہے یعنی کریمانہ صفت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیں کریم کوئی اور ہے، سخی کوئی اور ہے، نعیم کوئی اور ہے، اور بخیل کوئی اور ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ایثار اور کریم دونوں ایک ہی چیز ہیں. کریم اسے کہتے ہیں کہ جو خود نہ کھائے سب کچھ اٹھا کر کسی سائل کو دے دے. کریم سب کچھ اٹھا کر کسی سائل کو دے دیں. مجھے احساس ہے سب کا روزہ ہے، لیکن میں انشاءاللہ جو باتیں پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. کریم کہتے اسے ہیں کہ جو خود نہ کھائے، ضرورت مند ہونے کے ساتھ ساتھ خود ضرورت رکھتا ہے مگر خود نہ کھائے، اٹھا کر کسی سائل کو دے دیں. اللہ اٹھا کر کسی سائل کو دے دے. عمار کہیں سے گزر رہے تھے، رسول امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں 3 دنوں سے کچھ بھی نہیں تھا. کہیں سے جا کے قرض لے کے بازار سے کچھ سامان لے کے آ رہے تھے. بازار میں جو ہے عمار سے جو ہے آمنا سامنا ہوا. عمار کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور مولا فرمانے لگے کہ سنائیے کیا خبر، اپنا حال ذرا بتائیے. تو وہ فرمانے لگے کہ 4 دن سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. 4 دن. علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں 3 دن سے کچھ بھی نہیں تھا. عمار نے کہا 4 دن سے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا اٹھا کر عمار کے دامن میں رکھ دیا. کہا کہ تو مجھ سے زیادہ حق رکھتا ہے، تو 4 دن سے بھوکا ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو کریم کہ تمہیں ضرورت ہو مگر ضرورت ہونے کے باوجود آپ اٹھا کر کسی اور کو پیش کرتے ہیں. اللہ. یہ صفت ایثار جو ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں یہ صفت تھی. اور یہی صفت ایثار حضرت عباس علیہ السلام میں بھی یہی صفت تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی صفت حضرت عباس میں جہاں پہ فرماتے یا نفسو
یا نفس ہونی عن یا نفس یا نفس عن الحسین ہونی کا جملہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام نے یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ اے زندگی، اے نفس، حسین کے بعد جو ہے تجھے زندگی گزارنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ، جب میرے آقا میرے حسین زندہ نہ رہے تو پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایثار ابو الفضل العباس علیہ السلام ہیں، اور یہی ایثار جو ہے آپ دیکھیں حضرت خدیجہ ام الائمہ میں صدقے ام الائمہ میں جو ہے، یہاں پہ پھر جو ہے میں ایک جملہ عرض کروں کہ بسم اللہ۔ ڈاکٹر رفیعی جو ہے حجت الاسلام، ڈاکٹر رفیعی جو ہے بہت مشہور و معروف خطباء میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں مقام معظم رہبری کے پاس گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم بسم اللہ۔ ہم آئمہ معصومین علیہم السلام کی ماں یعنی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے جو ہے ایک کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، ایک سیمینار رکھنا چاہتے ہیں 11 اماموں کی ماں کے لیے۔ تو رہبر نے مجھے یہاں پہ روک کے کہا کہ 11 اماموں کی ماں مت کہو بلکہ کہو 12 اماموں کی ماں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقام معظم رہبری نے کہا کہ 11 اماموں کی ماں مت کہیں بلکہ کہیں کہ 12 اماموں کی ماں۔ 12 اماموں کی ماں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آغا وہ کیسے؟ کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بچپن میں پرورش حضرت خدیجہ کے دامن میں ہی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس جملے کا اقرار خود مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پرورش بھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے دامن میں ہوئی۔ ایثار جو کچھ بھی تھا، مال کا ایثار اگر آپ کہیں، اپنا سب کچھ جو ہے رسول خدا کے قدموں میں رکھ دیا۔ جان کا ایثار کہیں، جان کے لحاظ سے جس وقت سب نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا جافشانی کرتی تھی، اپنا سب کچھ ایثار کر دیا، قربان کر دیا۔ نمبر 2 شجاعت تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں۔ تک و تنہا جس وقت خرافات عروج پر ہیں، جس وقت جہالت عروج پر ہے، جس وقت لوگ رسول خدا کو نعوذ باللہ ساحر کہتے تھے، جس وقت لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے تھے، اس وقت تک و تنہا شجاعت کے ساتھ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک دیوار کی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر وہاں پر دفاع کرتی تھی۔ کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ جس طرح ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، سید آپ یہاں پہ تشریف فرما، آپ کی اجازت سے جو ہے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جس طرح حضرت خدیجہ رسالت کے سامنے محکم دیوار بن کے کھڑی رہتی تھی، اسی طرح ولایت کے دفاع کے لیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہ جس طرح حضرت خدیجہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا رسالت کے لیے، اسی طرح بیٹی نے ولایت و امامت کے لیے اپنا سب کچھ اللہ خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ نمبر 3 جو آخری صفت ہے، اس کے بعد مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نمبر 3 محبت خدیجہ۔ بسم اللہ۔ محبت خدیجہ نسبت بر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب محبت کرتی تھی، عجیب عشق کرتی تھی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام سے پہلے جس وقت اسلام نہیں پھیلا تھا، آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے ہیں کہ سفر سے جب واپس گھر لوٹے تھے تو حضرت خدیجہ ادیبہ بھی تھی، وہ فصاحت و بلاغت جانتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب انہوں نے دیکھا تو 4 مصرے انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف انہوں نے 4 مصرے دے کے کہیں، یہ ایک پیغام ہے بیویوں کے لیے کہ اپنے شوہروں کا احترام کس طرح کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔
شوہروں کو اپنی بیویوں کا احترام کس طرح کرنا چاہیے. آئیے ذرا سیرت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں. رسول خدا سفر سے واپس لوٹے ہیں اور استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے اور حضرت خدیجہ فرماتی ہے جا الحبیب الذی احواہ من سفری. خدا کا شکر ہے میرے حبیب میرے محبوب سفر سے واپس لوٹے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کیا کہنا. واہ واہ. میرے حبیب میرے حبیب سفر سے اللہ. واپس لوٹے ہیں. والشمس قد اثرت فی وجہی اثر. اور خورشید کی دھوپ کی وجہ سے میرے محبوب کے چہرے پہ اثر پڑ چکا ہے. اللہ اللہ. کیا بات. ذرا دیکھیے یہ اشعار حضرت خدیجہ نے پڑھے ہیں لکھے ہیں پڑھے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہ اشعار آیت اللہ صافی گلوائنی سنا رہے تھے. والشمس قد اثرت فی وجہی اثر. اور خورشید اور شمس کی دھوپ اور اثر کی وجہ سے میرے حبیب کے چہرے پہ اثر پڑ چکا ہے. اس کے بعد شمس سے سورج سے مخاطب ہو کر حضرت خدیجہ فرماتی ہے عجب تو للشمس من تقبل وجنت ہی. اے خورشید اے سورج تمہیں میرے حبیب سے میرے قمر سے میرے ماں سے کیا واسطہ کہ تمہاری دھوپ کی وجہ سے میرے حبیب کے چہرے پہ اثر پڑ چکا ہے. سبحان اللہ سبحان. والشمس لا ينبغي ان تدرك القمر. اے سورج تمہیں ہمارے چاند سے کیا واسطہ. اللہ اکبر. آپ عشق خدیجہ کو ذرا دیکھیے اشعار میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح تھی کس طرح عشق کرتی تھی وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ. عجیب کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس قدر محبت کہ آخر وقت جب علیل ہو گئی تھی جب بیمار ہو گئی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب جو آخری 3 سال تھے عجیب قحطی میں عجیب غربت میں 3 سال گزارے ہیں انہوں نے. اللہ شعب ابی طالب میں اتنی بیمار ہیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کہ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں. روایت کے جملات ہے کہ شعب ابو طالب میں جا کر رسول خدا نے اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر حضرت خدیجہ کو اس گھر میں لے کے آتے ہیں جہاں پر 25-30 سال انہوں نے زندگی مل کے گزارے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی کیسی بلندی اور کیسی عظمت ہے کہ رسول اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر لے کے آتے ہیں. اس کے بعد جب لیٹاتے ہیں حضرت خدیجہ اپنی آنکھوں کو کھول کر ایک جملہ رو کر فرماتی ہے اے میرے حبیب مجھے معاف کرنا کہ ان سالوں میں میری وجہ سے آپ کے حق میں اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو میری وجہ سے آپ کے حق میں کوئی کوتاہی. بس یہی جملہ کہنا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رو کر فرمانے لگے خدیجہ کیا کہہ رہی ہو خدیجہ کیا کہہ رہی ہو. ہاں یہ بھی جملات ہے. ذرا دیکھیے حضرات افطاری کی حالت میں حضرات دیکھیے روزے کی حالت میں مصائب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. خدیجہ بھی ماں ہے خدیجہ بھی زوجہ ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا کر کہتی ہے کہ جا کے اپنے بابا سے کہو کہ جب میں اس دنیا جا کے اپنے بابا سے کہو کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اپنی ابا کو میرا کفن بنا دینا. اللہ خدیجہ کو اتنا بھی احساس تھا کہ اگر رسول خدا کے پاس خریدنے کے لیے کفن نہ ہو تو کہہ دینا کہ کفن کے بجائے آپ کی ابا مجھے چاہیے اپنی ابا میں مجھے لپیٹ لینا. صدقے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ صلی اللہ علیہ یا ام الفاضل
فاطمہ صلی اللہ علیہ یا ام الائمہ بسم اللہ بسم اللہ. وہ منظر عجیب تھا وہ منظر بہت عجیب تھا جب حضرت زہرا اپنی ماں کے سامنے کھڑی ہو کر رو کر کہتی تھی واہ میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ رسول خدا زہرا کو بار بار اپنے سینے سے لگا کر فرماتے تھے بیٹی زہرا مت رونا تیری ماں جنت میں یاقوت کے گھر میں اس وقت رہ رہی ہے. تسلی دیتے تھے رسول خدا مگر میں کہوں گا یا بی بی آپ کے جنازے پہ حضرت زہرا نے دل کھول کے گریا کیا رسول خدا نے دل کھول کر گریا کیا. آپ جس سال رخصت ہوئی اس سال کو سال حزن قرار دیا گیا مگر بی بی ختیجہ آپ کی بیٹی زہرا کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. سادات مجھے معاف کرنا میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا اے بی بی ختیجہ بی بی جب آپ کا جنازہ غسل دیا گیا تو آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی نہیں تھی مگر آیا آپ کی بیٹی زہرا جب مولا علی غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ فاتح خیبر زارو قطار رونے لگے پھر رو کر کہتی ہیں یا علی ابھی ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بچوں دیکھو بلند بلند آواز سے مت رونا یا علی آپ کس لیے بلند بلند آواز سے رو رہے ہیں. ایک مرتبہ علی مظلوم رو کر فرمانے لگے اے فضا آج مجھے پتا چلا جب بھی زہرا مصلی پہ نماز پڑھتی تھی اپنے دونوں ہاتھ کو پسلیوں پہ کس لیے رکھتی تھی. آج مجھے پتا چلا جب بھی زہرا چکی پیستی تھی ایک ہاتھ پسلی پہ کیوں رکھتی تھی میری زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. اللہ اللہ یا بی بی ختیجہ میں کہوں گا یا رسول اللہ آخری جملہ سادات مجھے معاف کرنا یا رسول اللہ جب بی بی زہرا اپنی ماں ختیجہ کے جنازے پہ روتی تھی تو آپ نے سینے سے لگایا آپ نے تسلی دی بیٹی زہرا مت رونا. آپ نے اپنا ہاتھ زہرا کے سر پہ رکھا بیٹی زہرا مت رونا. آئی کربلا 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 سرزمین کربلا میں ایک 4 سالہ یتیم بچی بابا بابا رو کر کہتی تھی کسی نے سینے سے نہیں لگایا. جب رو کر کہتی تھی بابا
کوئی تازیانہ مارتا تھا، کوئی تماچا مارتا تھا. یا رسول اللہ اپنے زغرا کو تسلی تھی مگر آج زندہ نشان. ایک بچی بابا بابا کے روتی رہی، دامن گیا چل گیا مگر بابا واپس نہیں آئے. ہائے 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 واہ غربت. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بی بی کو پرسہ دینے کے لیے نوحے کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر مولا قبول فرمائے آپ کے گرد پروردگار سب سے مقبول فرمائے انشاءاللہ اس مجلس کو، اس انتظام کو، اس اہتمام کو انشاءاللہ. کہاں جائے آخر بیاباں ہے ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. در فاطمہ کو جلایا ہے تو نے، یا وعدہ اپنا بھلایا ہے تو نے. تماچے نہ مارو مسلمانو جاؤ، علی کو بلاؤ اکیلی ہے زہرا. بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا. کوئی جا کر یہ بابا سے کہہ دو کہ لے جاؤ آ کر اکیلی ہے زہرا. اے لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر. ماں جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا. شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے. اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا. رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا اکیلی ہے زہرا. لعنت اللہ علی القوم الذین ظلموا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفار يا غفور. اللهم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بحق علي مرتضى عليه الصلاة والسلام
اللهم بحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم بحق حسن المجتبى عليه الصلاة والسلام اللهم بحق حسين شهيد كربلاء اللهم بحق باب الحوائج قبل بني هاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ الصلوۃ والسلام رب کریم واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسپیشل لیکچرز کا جو انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ ہر روز ارینج کر رہی ہے میرے اللہ جو مومن ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جو علماء کرام خصوصاً آج قبلہ اعجاز حسین آشنا صاحب نے جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے جو ذکر محمد و آل محمد بیان فرمایا میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما واسطہ محمد و آل محمد کی عزت اور عظمت کا میرے اللہ جو مومنین آن لائن ہیں ان کی نیک دعائیں باب الحوائج کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما اس وقت میسیجز کیے ہیں میرے اللہ تمام کی شرعی حاجات کو جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے صدقے میں میرے اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما ماہ سیام ہے ماہ مغفرت ہے دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے میرے اللہ آل محمد ہمارے پاس کوئی بڑا واسطہ نہیں ہے اللہ جس سیدہ خدیجہ کے مصائب کے جملے قبلہ صاحب نے بیان کیے ہیں میرے اللہ اسی سیدہ کی مصیبت کا واسطہ اسی سیدہ کی بیٹی کی مصیبت کا واسطہ اسی زہرا کی بیٹی زینب کی مصیبت کا واسطہ میرے اللہ ہم سب کے اس ماہ میں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ کسی بھی حالت میں مومنین ہے میرے اللہ ان کو ذکر محمد و آل محمد کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم پریشان ہیں ہم مجبور ہیں میرے اللہ ہم کھل کے امام بارگاہ میں ذکر محمد و آل محمد نہیں کر سکتے میرے اللہ رمضان دور نہیں ہے زینب کی یتیمی کے دن آ رہے ہم دل کھول کے ماتم نہیں کر سکتے ہم دل کھول کے گریہ نہیں کر سکتے مگر میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا جو یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہر گھر پر ذکر محمد و آل محمد چلتا رہے میرے اللہ اس انجمن کی توفیقات میں اضافہ فرما ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کے رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرما جو پریشان ہیں مریض ہیں میرے اللہ ان کو شفائے کلی عطا فرما ہر ایک مومن کو ہر ایک مسلمان کو میرے اللہ اس کرونا وائرس سے محفوظ فرما کسی بھی حالت میں ہم ہوں میرے اللہ دو دعائیں ہماری ہیں میرے اللہ کسی بھی حالت میں میرے اللہ ایک ولایت علی سے دور نہ کرنا دوسرا عزاداری امام حسین سے دور نہ کرنا میرا اللہ ہمارا خاتمہ ہو ولایت علی پر ہماری موت ہو عزاداری حسین پر میرے اللہ تمام عزاداروں کی حفاظت فرما تمام ماتمی جو نوجوانوں کی حفاظت فرما ہمارے علماء کرام میرے اللہ ہمارے مجتہدین میرے اللہ جو علم پھیلا رہے ہیں جو علم کی حفاظت کر رہے ہیں میرے اللہ ان سب کی حفاظت فرما ہمارے ذاکرین کی حفاظت فرما حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دین حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرما سب مل کے اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج اللہم عجل ولیک الفراج رب صلی علی محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہداء اسلام
شہدائے ملت جعفریہ، خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا کرنے کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر جو مومنین و مومنات اس ادارے انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان سب کے مرحومین مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔